قیامت کے دن 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر آپ ہل نہیں پائیں گے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائے گا جب تک وہ 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہوگا میرے بندے تو نے اپنی عمر کہاں گزاری، 60 سال 70 سال 50 سال تو نے کہاں گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور دوسرا سوال ہوگا میرے بندے ہم نے تجھے 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو دور دیا تھا، جو طاقت کا دور دیا تھا، جو جوانی کا دور دیا تھا، جو کچھ کرنے کا دور دیا تھا، تو بتا تو نے جوانی کو کہاں گزارا۔ جوانی کا الگ سے حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، یہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ انسٹاگرام پہ گزر رہی ہے، فیس بک پر چیٹنگ کرنے میں گزر رہی ہے۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، بشر یوحا الیہ، لیکن تم عام انسان ہو اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر قرآن اترتا ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذریعے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہاری عبادت کرنے کے لائق، تمہاری پوجا کرنے کے لائق، تمہارے سجدہ کرنے کے لائق، تمہارے پکارنے کے لائق صرف ایک ذات اللہ کی۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں۔ دنیا کی ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، جوانی ایکسپائر ہوتی ہے بڑھاپے میں، دولت ایک دن ایکسپائر ہو جائے گی، زندگی ایک دن ایکسپائر ہو جائے گی، آپ کا حسن و جمال ایک دن ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ہے، لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوں گی۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ایکسپائر ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ فار ایور ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے پاس جو نعمتیں ملیں گی ان کی کوئی دنیا کی ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، جوانی ایکسپائر ہوتی ہے بڑھاپے میں، دولت ایک دن ایکسپائر ہو جائے گی، زندگی ایک دن ایکسپائر ہو جائے گی، آپ کا حسن و جمال ایک دن ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ہے، لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوں گی۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ایکسپائر ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ فار ایور ہے، وہ ہمیشہ رہے۔ میرے بندوں کیسی عجیب بات ہے، تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے، کبھی بھی موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ سکتا ہے، اور تم پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم زنا کے اڈوں پر پائے جا رہے ہو، پھر بھی تم شراب کے نشے میں دھت ہو، پھر بھی حی علی الصلاۃ کی آواز پر تم کان نہیں لگاتے، پھر بھی تم اپنی جوانی کو غلط راہوں پہ لے کے جا رہے ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بھائی کم سے کم ہم مسلمانوں کو تو یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک دن ہمیں حساب دینا ہے۔ بھئی ایک کافر کہے، ایک مشرک کہے کہ میں نہیں مانتا۔ میرے بندوں کیسی عجیب بات ہے، تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے، کبھی بھی موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ سکتا ہے، اور تم پھر بھی غفلت میں پڑے ہو۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، دنیا کی محبت۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، زندگی کی ساری پلاننگ دنیا کے لیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جس کا دل ایسا ہو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، میرے وہ بندے جو آخرت کی امید نہیں رکھتے، جن کو یہ امید نہیں ہے کہ کل اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا میں مت رہو، دنیا کی زندگی سے بھاگو، نہیں، رہنا ہے، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھنا، اسی پر راضی ہو جانا، اسی پر مطمئن ہو جانا، اسی سے سیٹسفائیڈ ہو جانا، یہ ایمان والے کی صفت نہیں، یہ آخرت کے منکر کی صفت ہے۔ اور فرمایا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟